بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین۔ برادران گرامی، جتنی بھی چیزیں خداوند عالم نے انسان پر حرام قرار دی ہیں یقیناً ان میں کوئی نقصان موجود ہے، اور جتنی چیزیں پروردگار عالم نے واجب کی ہیں ان میں انسان کا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ تو جیسے نماز ہے، نماز کا دنیاوی فوائد بھی نماز کے ہیں اور اسی طرح سے اخروی فوائد بھی نماز کے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور آخرت کے فوائد۔ ہو سکتا ہے بعض دوستوں کے ذہن میں یہ خیال جائے کہ آخرت کا فائدہ تو چلو زکوٰۃ کا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں تو زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ رکھنے والے برادران کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ سوچ غلط ہے۔ زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے اور زکوٰۃ انسان کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ تو خالق کائنات نے اس لیے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے کہ اس میں دوسرے غریب لوگوں کا فائدہ بھی ہے، اور خود انسان کے مال جو ہے اس میں افزائش اور نبوغ پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے خداوند عالم نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کے چونکہ ایمان کمزور ہیں اور ہمیں وہ یقین کامل حاصل نہیں ہے جو ایک مومن کو ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ طبقاتی فرق کا شکار بھی ہے، اور خود زکوٰۃ نہ دینے والے جو ہیں جن پر واجب کی ہے خداوند عالم نے، ان کا اپنا نقصان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنا مال خداوند عالم کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اور وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے متعلق ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایران کی سرزمین کا واقعہ ہے، اور حاج مراد خان حسن شاہی ارسنجانی اس واقعے کو نقل فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ یہ ٹڈی جو آسمان پہ آتی ہے اور اچانک چھا جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے، اور فصلوں پہ حملہ کرتی ہے اور فصلوں کو تباہ و برباد کر جاتی ہے، انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ چاول کی فصل ہو یا آپ نے چارہ بیجا ہوا ہو یا کوئی سی بھی فصل آپ نے جو بیجی ہوئی ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو مراد خان حسن شاہی فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی اس ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور اس نے ساری فصلیں تباہ و برباد کر دیں، اور ہم گئے اپنے صوبے کے گورنر صاحب کے پاس اور انہیں جا کے گزارش کی کہ جناب ہمارے علاقے میں اس طرح سے ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے اور ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ ہماری مدد کرے۔ تو گورنر صاحب نے کہا کہ میں تو خود جا کے وہاں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دن مقرر ہو گیا، اور اس مقررہ دن کو گورنر صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے اس پورے علاقے کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ واقعی ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن فصلوں کے وسط میں، فصلوں کے درمیان میں ایک قطع اراضی، کچھ زمین ایسی تھی جس میں فصل بوئی ہوئی تھی، لیکن وہ بالکل 100% محفوظ اسی طرح لہلہا رہی تھی، اور سرسبز فصل
جس میں ایک پتا جس میں سے ضائع نہیں ہوا ہے۔ تو گورنر صاحب بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ اس زمین کا مالک کون ہے، اس زمین کو ہل چلا کے اس میں بیج ڈالنے والا کون ہے اور اس فصل کو تیار کرنے والا کون ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حاج مراد خان حسن شاہی فرماتے ہیں کہ میں چل کے گیا اس شخص کے پاس اور اسے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو گورنر صاحب سے کوئی کام ہے نہیں، اور اگر گورنر صاحب کو مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ میرے پاس چل کے آ جائیں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن مراد خان حسن شاہی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی اتنی منت و سماجت کی کہ آخر انہیں تیار کر لیا کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو میرے اصرار پر وہ گورنر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس زمین کے مالک آپ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں۔ کہا کہ اس میں بیج وغیرہ آپ نے ڈالا، زمین آپ نے تیار کی اور یہ فصل آپ کی ہے، آپ نے اگائی؟ کہا کہ جی بالکل میں نے اگائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ارد گرد کی ساری فصلیں اس ٹڈی دل نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں، اور آپ کی جو زمین ہے اور آپ کی جو فصل ہے وہ بالکل ان فصلوں کے وسط میں اور درمیان میں ہے، لیکن اس کے باوجود بالکل 100% محفوظ ہے اور سرسبز ہے اور لہلہا رہی ہے، اور اس میں سے ایک پتا بھی ٹڈیوں نے نہیں کھایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کا مال نہیں کھایا، تو پھر ٹڈیاں میرا مال کیوں کھائیں گی؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بھی فصل میری تیار ہوتی ہے، میں اس فصل کو جب اس کی برداشت کرتا ہوں تو اپنے گھر لانے سے پہلے میں اس فصل سے زکوٰۃ نکالتا ہوں اور اس زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچاتا ہوں، غرباء اور مساکین تک پہنچاتا ہوں، اور اس کے بعد اس فصل میں سے میرے گھر والے اور میرے بچے اس فصل کو استعمال کرتے ہیں، اس محصول کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب میں کسی کا حق نہیں رکھتا تو وہ خداوند عالم کی ذات عادل ہے اور ارحم الراحمین ہے۔ اس پروردگار عالم نے اس ٹڈی دل کو اجازت ہی نہیں دی ہے کہ وہ میری فصل کو تباہ و برباد کریں، کیونکہ قرآن مجید میں وہ خود فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ تو جو آدمی خداوند عالم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مسجد کو آباد کرتا ہے اور پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال سے باقاعدگی سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کی فصل کو ٹڈی دل تباہ و برباد کر سکے؟ تو برادران گرامی، اس واقعے کا بیان کرنے کا دراصل مقصد یہی تھا کہ تمام مسلمان بھائیوں کے دلوں میں واجبات کی ادائیگی کا شوق پیدا ہو اور زکوٰۃ دینے کا اشتیاق پیدا ہو، اور اس طریقے سے ہم اپنے مال کو محفوظ کر سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سمیٹ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔